سب دیکھنے اور سننے والوں کی خدمت میں محبت بھرا سلام۔ ناظرین، آج کے پروگرام میں ہمارا ساتھ دیں گے سردار صاحب جرمنی سے، اور بات چیت کریں گے جو مذہبی نفرت ہے۔ کبھی ہمارے کسی ایئرپورٹ پہ کوئی واقعہ پیش آتا ہے، اقرار کے ساتھ بھی اس طرح کا ایک واقعہ کل پیش آیا، اور پھر آپ کو پتا ہے کہ عمران خان کے دور میں باقاعدہ طور پر ایک آتم میاں تھے، شاید لوگوں کو یاد ہو۔ وہ اس وجہ سے انہیں پاکستان میں جناب فٹ ہونے نہیں دیا گیا کہ وہ احمدی ہے، اور آج امریکہ میں انہیں کس عزت سے نوازا ہے۔ سر تھوڑا سا بتائیے کہ آتم میاں کے بارے میں مزید کیا معلومات ہے آپ کے پاس؟ جی ایسے ہے کہ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ مگر صاحب آتم میاں صاحب جو کہ اس وقت دنیا کے ٹاپ 10 جو اکانومسٹ ہیں ان میں موجود ہیں، ان کو امریکہ کا ایک ادارہ ہے امریکن اکیڈمی آف آرٹس اینڈ سائنس، اس کا رکن مقرر کیا گیا۔ اس میں وہ لوگ مقرر کیے جاتے ہیں کہ دنیا کے اندر جو ہے جو سائنس ہے، آرٹس ہے، اس کے دیگر جو ڈپارٹمنٹ ہیں ان میں جو کلیدی حیثیت رکھتے ہیں ان کو شامل کیا گیا ہے۔ اور آپ نے دیکھا ہوگا کہ یہی آتم میاں جو ہے یہ سعودی جو ولی عہد ہیں ان کے مشیر بھی ہیں، اس کے بعد ملائیشیا کے بھی ہیں۔ آپ کو یاد ہوگا جب 2023 پیش نا جب سعودی عرب کا ایک پروگرام پیش کیا گیا تھا 2030 کا، 2030 جو ہے یاد ہوگا وہ، اس میں اسٹیٹ سیکرٹری جو تھے وہ آتم میاں تھے۔ اور اس کے بعد بہت سارے جو مسلم ممالک کے مسلم حکمران جہاں پہ ہیں ان کے یہ پرسنل جو مشیر بھی ہیں، میرے یہاں سعودی عرب کے شاہ کے بھی پرسنل مشیر ہی ہیں، یہ پرسنل مشیر ہیں ان کے۔ لیکن اس طرح سے آپ نے دیکھا جب پاکستان کے اندر یہ معاملات آئے ہیں تو جب حکومت آئی عمران کی تو پھر مولویوں نے کیا کس طرح کا کیا، لیکن وہاں پہ کرنے کے بعد فائدہ کیا ہوا اور آج وہ قوم دستی جا رہی ہے۔ دوسری بات یہ ہے کہ آپ نے بات کی ہے، دیکھیں پاکستان کے اندر مذہبی انتخاب پسندی کا یہ تھا کہ پوری دنیا دیکھا کہ ایک مذہبی انتخاب پسند نے جس کی ڈیوٹی یہ تھی کہ اسے پروٹیکٹ کرنا تھا، اسی نے وہ نیم جاہل آدمی جو تھا اس نے سلیمان تاثیر کو قتل کر دیا تھا، جبکہ اسے خود کسی بات کا معلوم نہیں تھا۔ بعد میں جو مولوی نے اس کو بنایا، جس نے کھڑا کیا، اس کو ایک الگ بات ہے، لیکن بہرحال اس نیم جاہل نے جس کی ڈیوٹی یہ تھی کہ وہ اس کو پروٹیکٹ کرے، اسی نے اس کو قتل کر دیا۔ اور پھر ابھی آپ نے دیکھا کہ جب پنجاب کے اندر کالا ادب تنظیم جو تحریک لبیک ہے اس کے خلاف انہوں نے کارروائی کی ہے، تو پھر اس کو مریم نواز کو اپنی تمام پنجاب کے اندر سیکورٹی تھی اس کی سیکورٹی کرنی پڑ گئی۔ ابھی جب کل آپ نے دیکھا یہ والا اس والا اقرار کیا، دیکھیں بات یہ ہے کہ لوگ بہت مہنگے ٹکٹ 3-3 4 جو ہے گنا قیمت پہ ٹکٹ خریدے جاتے ہیں۔ دنیا جہان کا ایئرپورٹ جو عملہ جو کھڑا ہوتا ہے، اگر آپ کے ڈاکومنٹس میں کوئی غلطی نہ ہو، ڈاکومنٹس میں غلطی ہو تو بدتمیزی کا حق تو کسی کو نہیں ہوتا ہے، لیکن اگر آپ کے ڈاکومنٹس ٹھیک ہو تو وہ آپ کو ویلکم کرنے کے لیے کھڑا ہوتا ہے، آپ کو سی کرنے کے لیے کھڑا ہوتا ہے، اور اس کے چہرے پہ مسکراہٹ ہوتی ہے، آپ کو مہمان کی طرح وہ ٹریٹ کرتے ہیں۔ لیکن وہاں دیکھ لیں کہ وہ ایک زندہ کھڑا تھا، جو بھی تھا، جس کی بھی نسل کا تھا، آپ دیکھ لیں کہ اس نے اس پہ واضح کسی ہیں، اور پھر بعد میں اس سے جواب سنا ہے۔ چلیں ٹھیک ہے، اقرار حسن بھی اگر وہ سیاست دان بننا چاہتا ہے، اس کے ذہن میں کوئی لمبا کہیں پہ ہے تو اس کو بھی تھوڑا سا ایک صبر سے کام لینا چاہیے تھا، لیکن جس طرح کے لوگ اگر اس کو صبر کرتا تو میرے خیال میں بات سمجھ نہ آتی۔ تو یہ جس طرح کے اس بندے نے کیا، اس کے بعد ایک بہت بڑی جو حکومت اداروں کی اور وزیر داخلہ پہ ایک بہت بڑا جو ہے وہ سوچنے کا مقام یہ ہے، اس طرح کے ناسور جو ہے، دیکھیں آپ دیکھ رہے ہیں کہ پنجاب کے اندر جو ہے پولیس میں بھی ہیں، فوج کے اندر بھی ہیں، مذہبی انتخاب پسندی ہے۔ فوج کے اندر میں ضبط جانتا ہوں کہ دیکھیں فوج کے ہر یونٹ کے اندر فوج کے اندر مسجد ہوتی ہے، لیکن آپ آج لا کے دیکھ لیں تو فوج کے اندر جمعہ ہوتا تھا، فوج کو کالی پگڑی والا ادھر جا رہا، پیلی پگڑی والا ادھر جا رہا، سفید پگڑی والا ادھر جا رہا، دھاری دار پگڑی والا ادھر جا رہا ہے، فلاں بازاروں میں جا کے نماز پڑھ رہے۔ اور بھائی یہ خدا کے بندو، جب مسجد فوج کے اندر اپنے یونٹ کے اندر مسجد موجود ہے، خطیب موجود ہے، تو یہ اس طرح کی جب تقسیمیں جو ہیں، یہ تقسیمیں جو ہیں، ابھی آپ نے دیکھا ہوگا کہ جب ایران والا معاملہ ہوا تو فوراً آ گیا معاملہ، آ گیا فقہ جعفریہ والوں کا، اور فقہ جعفریہ والوں کو چیف نے بلا کے وہاں سے شراب کال دی ان کو، کہ جس کا معاملہ بعد میں ثابت ہوا کہ چیف کم از کم ایران کے معاملے میں محمد صاحب سے جو اس سے کوشش ہو سکتی ہے وہ کی بھی اس نے، جس کے سب کو تعریف بھی کرنی چاہیے۔ اس کے بعد وہاں کہا گیا جی ہمارے 3%، 10%، 25%، 15% ہمارے فوجی موجود ہیں، وہ فوجی تو ایران میں فوجی موجود ہے، فوجی تو پاکستان میں فوجی موجود ہے۔ تو یہ تقسیم جو ہے، سوال کہنا میرا یہ ہے،
اس طرح کی تقسیم جو ہے اس کو حکومت اداروں کو فوراً اس تقسیم کو ختم کرنا پڑے گا. مذہبی زہر جہاں جہاں پھیلا ہوا زہر کو نکالنا پڑے گا, اور جہاں جہاں انتاب شان جس طرح کے وہ لبیک کو ہو, کسی اور جماعت کا ہو, امی ہو, ان کے خلاف سیکورٹی کر کے ان کو گھر بٹھانا پڑے گا کہ وہ بالکل اس نے اگراس نے کہا کہ اگر تمہیں سیاست کرنی ہے تو یہ یونیفارم ہوتا ہے, ٹیکس کے پیسوں سے یونیفارم پہنا ہوا تم نے. اور اس طرح پنجاب کے اندر, پنجاب ہو گیا, سندھ ہو گیا, ان دو صوبوں کے اندر تو وہ اس ٹائم میں سمجھتا ہوں کہ گورنمنٹ جتنا لیٹ کرے گی یہ اتنا لیٹ ہوتا جائے گا, اور یہ گورنمنٹ کے لیے کل جان پڑتا جائے گا. اس طرح کے ناسور جو ہے, جو میں لفظ ناسور استعمال کروں گا, ان کے خلاف فوری کریکٹ ہونا چاہیے, وہ کسی بھی مذہبی تنظیم سے کیوں نہ ہو, وہ کوئی بھی کیوں نہ ہو, وہ وہاں اقرار کے ساتھ کرے, میرے ساتھ کرے, کسی تیسرے کے ساتھ کرے, اس کو کوئی حق نہیں پہنچتا ہے, وہ ٹیکس کے پیسوں بھرتا ہے اور اس کو کوئی حق نہیں ہے. اس کا حق بھی یہی ہے کہ میرے ڈاکومنٹ چیک کرے, میرے ڈاکومنٹ ٹھیک ہے تو مجھے الوداع کرے, اگر میں جا رہا ہوں ملک کے اندر جا رہا ہوں تو مجھے ریسیو کرے. اچھا یہ بات بڑی اہم آپ نے کی, میں نے بھی کافی ٹریول کیا اور کرتا رہتا ہوں, کبھی اس طرح کی بات نہیں ہوتی, ٹو دی پوائنٹ, وہ صرف اپنی ڈیوٹی دے رہے ہوتے ہیں. لیکن ہمارے کیونکہ جو ابھی سردار صاحب نے ایک بڑی اہم بات کی کہ مختلف ایئرپورٹ پہ اگر آپ ڈیوٹی دے رہے ہیں تو آپ کے ذہن میں آپ کا وہی عقیدہ یا مذہب یا آپ کیا دیں طریقے لبیک کا لے یا کسی بھی اسلامی جماعت لے یا کوئی بھی, وہی ذہن میں گھوم رہا ہوتا ہے, حالانکہ آپ اس ڈیوٹی کے پیسے لے رہے ہوتے ہیں, اس ڈیوٹی کی تنخواہ لے رہے ہوتے ہیں. اچھا یہ آتا میاں جس طرح اللہ تعالیٰ نے اسے عزت دی, اور کیا وجہ کہ پاکستان میں مذہبی نفرت کی وجہ سے کوئی قابل آدمی وہاں پہ ٹھہرنا بھی نہیں چاہتا, آپ دیکھتے سب باہر نکل جاتے, اگر کوئی آ بھی جائے تو اسے وہاں کی قوم جو ہے وہ کہتی نہیں, ہمیں تو کوئی جاہل بندہ چاہیے. پچھلے دنوں ناروے میں ایک بندے کی تصویر چل رہی تھی, وہ کہتے جی اس نے یہاں پہ فراڈ کیا اور پاکستان میں وہ ٹھیک ٹھاک وہاں پہ جناب اسے عزت دی گئی. تو ہر فراڈی بندے کو ہم نے عزت دینی ہوتی ہے. ہمارے صاحب ہمارے ناظرین اس بات کی گواہی دیں گے کہ پاکستان کی بدقسمتی یہ ہے کہ پاکستان میں آپ دیکھ لیں کہ جو عقل کی بات کرے, دلیل کی بات کرے, شعور کی بات کرے, انسانیت کی بات کرے, وہ آتف میاں ہو, وہ عبدالستار عیدی ہو, وہ غامدی ہو, وہ کوئی اور ہو, اس کے خلاف وہاں فتوے دیے جاتے ہیں, گالیاں دی جاتی ہیں, اس کے بعد اس کا بائیکاٹ کیا جاتا ہے, اس کو سازش کہا جاتا ہے. جبکہ دوسری طرف سے غلظات پکنے والا ہو, جانت اگلنے والا ہو, وہ تھوکوں سے علاج کرنے والا ہو, اس کو وہ قوم مرشد پیر پتہ نہیں کیا بنا کے پھرتی ہے. مسئلہ موجود ہے مسئلہ میں خاتم رضوی سے لے کے وہ شوق خطیب تک دیکھ لیں آپ, اس طرح جہل جو دیکھ لیں. اور اس کے بعد اسمبلی میں ادھر بیٹھتے ہیں, آپ پرسوں سے تقریر لگی ہوئی تھی, آپ کو یاد ہوگا جب اسمبلی کی تقریر تھی بی بی کی کہ جو پڑھ لکھ کے پڑھ نہیں سک رہی تھی, اور اس طرح کا آدمی بالکل موجود ہے وہاں پہ, قومی اسمبلی کے اندر موجود ہے. تو وہ موجود ہے جو جنہوں بات بڑے بڑے جو ڈاٹو خان جو ہیں, جو وفاقی وزیر ہیں, انہوں نے کہا جی کہ ہم نے تو جو بل آتا ہے اس بل کو میں کبھی پڑھا ہی نہیں ہے, اور نہ ہمیں پڑھنے کی ضرورت پڑتی ہے, اور نہ ہمیں کسی پڑھنے دی ہے کبھی. جب اس معاشرے کے اندر اس طرح کا ایک چیز موجود ہو تو وہاں پھر علم کی, عقل کی, دلیل کی گنجائش رہتی ہے, اور وہاں کسی کو رہنے دیا جائے. دوسرا بات یہ ہے, آپ وہاں چوری چکاری ڈاکہ کریں ماریں, اس کے بعد کرنے کے بعد آپ ختم میں وہ نعرہ مار دیں, آپ پوتر ہو جاتے ہیں اور سارے آپ کے آگے پیچھے بیٹھ جاتے ہیں, اور یہی کچھ چل رہا ہے. تو یہی بات یہ ہے کہ وہاں سے جس کو ذرا سے سمجھ آتی ہے, جو پڑھ کے تعلیم سے فارغ ہوتا ہے اور جو ماحول کو دیکھتا ہے وہ وہاں سے بھاگ دیکھتا ہے, اور جو کچرا جو ہے دنیا جہاں سے چوری کر کے ڈاکہ کر کے لوگوں کو لوٹ کے پاکستانیوں کو کبھی ویزے کے نام پہ, کبھی کاروبار کے نام پہ, کبھی ہاؤسنگ سوسائٹیوں کے نام پہ, کبھی ان کو رقم ڈبل کرنے کے نام پہ وہ واپس پاکستان چلا جاتا ہے, جو کہ پاکستان کے اندر جو ہے وہ لوگوں کی جنت بنی ہوئی ہے. اچھا یہ بات ابھی آپ نے جو بڑی اہم کہی کہ ختم نبوت کا نعرہ لگا دو, آج کل اقرار الحسن کے خلاف کوئی ختم نبوت والے بھی میدان میں آئے ہوئے ہیں. کوئی تصویر کسی کے ساتھ بن جائے, کسی وہ تصویریں پھر چینج کر کے تو وہ سوشل میڈیا پہ ڈالی جاتی ہے. اچھا سر, امریکہ ہو, سعودی عرب کو کوئی اعتراض نہیں, آتم میاں پہ, وہ بھی اسلامی ملک ہے, اور پاکستان کو کیوں یہ سب سے بڑا پرابلم ہوتا ہے؟ ٹھیکیداری پاکستان نے لی ہوئی ہے, اس کے علاوہ کام کوئی نہیں ہے, تعلیم کوئی نہیں ہے, شعور کوئی نہیں ہے, گروپ بنے ہوئے فرقوں کی دکانیں ہیں, وہ دکانیں چلتی ہیں اسی نفرت کی ایندھن سے چلتی ہیں, اور ان کو لے چلتی ہے. جہاں تصویروں کی بات ہے, تصویریں کسی کی بن جاتی ہیں, کب کیسے نہیں بن سکتی ہیں, یہ تو آج کے سوال ہی کوئی پیدا نہیں ہوتا ہے. دوسری بات یہ ہے کہ میرا نہیں خیال کہ اس کا تعلق کیا لگایا جا رہا ہے, وہ بعد میں وہ سعد رضوی کے پاس بھی گیا, وہ بھی نعرے مارتا رہا, ختم نعرے مارتا رہا. لیکن مصیبت یہ ہے کہ مولوی کو جو چیز اس کے دماغ میں جو کیڑا گھس ہے وہ کبھی نکلتا نہیں ہے, اور چونکہ اس کے نکلے گا تو اس کی روزی روٹی نہیں چلتی ہے, تو وہ روزی روٹی کے معاملے میں آپ قرآن کی آیت بھیج دیں کسی کو اور نیچے وہ گالی لکھے گا, اس لیے کہ اس کے دماغ میں اس کو قرآن کی غرض نہیں ہے, اس کو جو گالی پڑھائی گئی اس میں وہ اگلنی ہے.
تو اقرار حسن کے ساتھ بھی وہی کچھ کر رہے ہیں. اقرار حسن ٹی وی پروگرام جب کرتا تھا تب بھی اس کے اوپر الزامات لگتے تھے. مجھے نہیں، میں نے کبھی تو ویسے اکا دکا اس کے پروگرام دیکھے ہیں، لیکن یہ ایک انرجیٹک تھا. تو باقی یہ ہے کہ جس طرح اس کے ساتھ کیا گیا ایئرپورٹ پہ، کم از کم یہ تو کسی کو حق نہیں پہنچتا کسی جگہ پہ بھی ایئرپورٹ پہ، اور ایئرپورٹ ٹوٹی نہیں ہے یہ. تو باقی بہرحال وہ اس معاشرے کے اندر جو ہے، میں نے کہا وہ ایک ڈنگر سا ہے، وہ اس کو اگر اسے قابلیت دیکھیں آپ، جس کو اسے دیکھیں شاید اس کو انسانی بھی شرما جاتی ہے. وہ اس کو شوق کہتے ہیں، جس کو تاجدار پتہ نہیں کیا گولڑا کے کیا بلوڑا کہتے ہیں. میں یقین سے بتا رہا ہوں، میں چونکہ بتا رہا ہوں جہاں سے جانتا ہوں اس کو، کہ وہ اسے اپنے آپ کو پروموٹ کیسے کیا، وہ یہاں تک پہنچا کیسے ہے. اس کو انسان کہنے انسانیت کی توہین ہے. دیکھیں وہ ان کا بنا ہوا ہے. خادر رضوی دیکھے ذات پکتا رہا ہے، اور وہ انہوں نے دیکھا وہ ان کو مجاہدین ختم نبوت ہے نہ امیر المجاہدین ہے. اب پتہ نہیں کس جگہ پہ کون سے محاذ پہ وہ کون سے مجاہدین تھی جن کی وہ جو ہے وہ کمانڈس مار رہا تھا، امیر المجاہدین بنا ہے. اور وہاں ایسے ایسے القابات، آپ کبھی روڈ سے گزرتے ہو، آپ رہے نہیں پاکستان میں یا کب جاتے ہیں، آپ کبھی روڈ سے گزرتے ہو کسی جگہ کسی دربار کا کسی پیر کا، آپ اشتہار لگے ہوئے دیکھیں، خدا کی قسم کا کہتا 1,00,000 خدا اس کے مقابلے میں اس پیر کے القاب زیادہ لگے ہوئے ہیں. وہ مشکل کلاہیا بھی ہے، وہ معجز روا بھی ہے، وہ بیماریوں سے شفا دینے والا، وہ مردوں کو زندہ کرنے والا بھی ہے. اس کے قبر پہ ڈھول بھی بجتے ہیں، بندر کا تماشا بھی ہوتا ہے، گھوڑوں کی دوڑ بھی ہوتی ہے، مجرا بھی ہوتا ہے. لیکن وہاں کوئی نہیں بولتا ہے. وہ قوت بگڑ چکی ہے کہ بگڑنے کے بعد پھر وہ یہ کچھ رہتا ہے کہ جس کے پاس پھر وہ دیکھے چھوٹے خطا ان کے، وہ فضل الرحمان ہو، بھٹو ہو، خادر رضوی ہو، شوق ہو، وہ کوئی دوسرا ہو، کوئی تیسرا ہو. تو جب علم عقل سے دکھوں میں دور ہوتی ہیں تو پھر وہ ٹکڑوں میں تقسیم ہوتی ہیں اور اپنی دکانیں بنا کے بیٹھ جاتی ہیں. ان کو علم سے نفرت ہوتی ہے، ان سے عقل سے نفرت ہوتی ہے، ان سے دلیل سے نفرت ہوتی ہے. بس ان کی ایک اپنی دنیا ہوتی ہے جس میں ان کا جھوٹ، فراڈ، فتنہ، فساد ان کا اوڑھنا اچھنا ہوتا ہے. بہت شکریہ سر آپ کا. یہ تھے جی سردار صاحب. اچھا بات یہ ہے کہ جو لوگ یورپ میں رہتے ہیں، نہ کوئی دربار ہے یہاں پہ، آپ اگر ایئرپورٹ پہ بھی جاتے ہیں آپ کے ساتھ وہ سلوک کیا جاتا ہے جو قوانین ہوتے ہیں. اگر آپ کوئی غیر قانونی کام نہیں کر رہے، کسی کی جرت نہیں کہ آپ کے اوپر کوئی حفاظت لگائے یا کوئی کسی کی مثال دے، یہ مناسب نہیں. جو حیرانگی کی بات ہے کہ کل کا اس ایف آئی اے کے آفیسر کو تاج پہنایا گیا اور کہا گیا اس نے بڑا اچھا کام کیا ہے، اس نے آواز لگائی. دیکھیں ہر چیز کا ایک وقت ہوتا ہے. اگر تو وہ کسی سیاسی جلسے میں ہوتا تو وہاں پہ یہ بات کی جا سکتی تھی. وہاں پہ وہ سول کپڑوں میں ہوتا، اس کی ڈیوٹی نہیں تھی وہاں، مگر یہاں پہ وہ ڈیوٹی پہ تھا. اس چیز کا خیال رکھنا چاہیے تھا. اشرفی صاحب نے کل کا بڑا طوفان برپا کیا ہوا، اور یہاں کافی وہ ذلت رسوائی کا سلوک جو ان کے ساتھ ہوا، میرا خیال ہے وہ یاد رکھیں گے. اور لوگوں نے جو تاثرات لکھے وہ یہی لکھے کہ یہ تو کچھ بھی نہیں ابھی آپ کے ساتھ ہوا ہے، جس طرح کہ آپ کون بات شاید آپ کو تو پتہ ہی. چینل کو سبسکرائب کریں.